السلام علیکم ساتھیوں، پیش خدمت ہے باب نمبر 54 خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی بیتی سے۔ باب کا عنوان ہے ذہنی انقلاب، تعلیمی اور اصلاحی جدوجہد سال 1920۔ باچا خان لکھتے ہیں، افغانستان اور آزاد قبائل کے حالات دیکھ کر اور 15 سال تک ہندوستان، افغانستان اور آزاد قبائل میں بھاگ دوڑ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انقلاب جلد بازی کا یا آسان کام نہیں، انقلاب ٹھنڈے دماغ کا کام ہے۔ انقلاب آگہی اور عمل مانگتی، انقلاب اہل علم اور دانشور مانگتی، تاکہ قوم کو آگہی اور علم کی پرواز کرائے اور قوم انقلاب کے لیے خود تیار ہو جائے۔ انقلاب کے لیے اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھی کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ گھروں سے نکلے تھے، مگر سب بکھر گئے۔ اس کوشش کے بعد میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا اور غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری قوم کی توجہ نہ تو تجارت کی طرف ہے، نہ صنعت کی طرف ہے، نہ زراعت اور نہ ہی تعلیم کی طرف، اور دوسری طرف رسم و رواجوں میں کانوں تک ڈوبے ہوئے ہیں اور خانہ جنگیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی قوم کیا انقلاب لائے گی؟ ان میں انقلاب لانے کے لیے ان کو ان بلاؤں سے چھڑوانا ہوگا، ان میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، لیکن اس کام کے لیے پرامن فضا کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے میرا یہ عقیدہ تھا کہ اصلاحات انقلاب سے آئیں گے اور تشدد انقلاب کے لیے لازم اور کامیاب راستہ دکھائی دیتا تھا، لیکن 15 سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ جنگ کے دوران گھوڑے تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا ارادہ کر لیا کہ واپس اپنے گاؤں جاؤں گا اور عدم تشدد کے اصولوں پر کام کروں گا۔ سب سے پہلے انقلابی اشخاص کی تعلیم و تربیت کے لیے قومی مدرسے بناؤں گا۔ غرض اس کام کے لیے اپنے گاؤں عثمانزئی واپس آیا۔ اس طرح ہجرت سے واپسی ہوئی اور میں نے ہمارے آزاد مدرسوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا، جو انگریزوں نے پہلی عالمی جنگ کے دوران بند کر دیے تھے۔ سال 1920 کے آخری مہینے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کوئی تقریب تھی۔ مجھے اور میرے دوست قاضی عطا اللہ کو بھی بلایا تھا۔ ہم دونوں علی گڑھ گئے۔ ان دنوں کانگریس اور خلافت کمیٹی کے مشترکہ جلسے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ علی گڑھ کے تقریب کے بعد ہم خلافت کمیٹی کے جلسے میں شرکت کریں گے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جلسے سے رہ گئے اور واپس گاؤں آ گئے۔ لیکن آنے سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں ہمارے صوبے کے بہت سارے لڑکے زیر تعلیم تھے، ان کے ساتھ ملے اور تبادلہ خیال ہوا۔ ان میں کافی سارے ایسے لڑکے بھی تھے جو ترک موالات اور حکومت کے ساتھ عدم تعاون میں کالج چھوڑ چکے تھے۔ انہی دنوں میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب تقریباً 15 سالوں کے بعد برطانیہ سے واپس لوٹے تھے۔ انہوں نے جب میڈیکل کی ڈگری مکمل کی تو پہلی عالمی جنگ چھڑ چکی تھی اور اسی وقت سے فوج میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور آج کل کپتان تھے اور مردان گائیڈ میں تعینات تھے۔